لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے، اپنی اولاد سے، اپنے والدین سے، حتیٰ کہ تمام لوگوں سے بڑھ کر محبت نہ کرنے لگ جائے۔ جب تمام چیزوں سے بڑھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہوگی تو ہی ایمان کامل ہو سکتا ہے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور ہر چیز سے بڑھ کر آپ مجھے محبوب ہیں، لیکن میری جان سے بڑھ کر نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے عمر، تب تک بھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میں اپنی جان سے بھی بڑھ کر آپ سے پیار کرتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، الآن یا عمر، اے عمر، اب تیرا ایمان مکمل ہوا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جان کی حفاظت کرنا فرض ہے، فرض عین ہے، لیکن جان سے بھی بڑھ کر جب انسان حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے لگ جاتا ہے تو پھر اس کا ایمان کامل ہوتا ہے۔ اقبال فرماتے ہیں، نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ اور یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا جذبہ تھا، ہر چیز سے بڑھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہوتا ہر چیز نچھاور کر دیتے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جہاد کے لیے مال اکٹھا کرنا ہے تو تمام چیزیں لے کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں لے آئے، یہاں تک کہ جب سارے گھر کا سامان اس کو ایک گٹھڑی میں بند کر لیا تو دیواروں کے ساتھ ہاتھ لگا کر دیکھ رہے ہیں کہ کوئی سوئی تک تو باقی نہیں رہ گئی۔ ساری چیزیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں جب پیش کیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے صدیق، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ تھا۔ محترم سامعین کرام، تمام صحابہ کرام علیہم رضوان حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عظیم محبت کی داستان رکھے ہوئے ہیں۔ جب صحابہ کرام علیہم رضوان کو غزوہ بدر کے موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اکٹھا فرمایا اور ان سے مشاورت کرنے لگے کہ جنگ کرنی ہے تو کس طرح سے کرنی ہے، مدینہ میں رہ کر کرنی ہے یا باہر جا کر کرنی ہے، تو تمام صحابہ کرام علیہم رضوان اپنی اوپینینز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں پیش کر رہے تھے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقصود تھا کہ انصار میں سے کوئی کھڑا ہو کر اپنی حمایت کا اعلان کرے۔ حضرت مقداد جو انصاری صحابی ہیں کھڑے ہوئے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، ہم وہ نہیں ہیں، ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا تھا کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، اے موسیٰ آپ جاؤ، آپ کا رب جا کر جہاد کرو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ یا رسول اللہ، ہم ان بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں، اگر آپ ہمیں حکم فرمائے تو ہم دریاؤں میں بھی گھوڑے دوڑانے کے لیے تیار ہیں۔ دشت تو دشت، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ حضرت مقداد بن عمر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ جہاں ہمیں لے جانا چاہتے ہیں ہم تیار ہیں، ہم ایک لمحے کے لیے بھی تاخیر نہیں کریں گے آپ کے حکم کی، ہم آپ کے لیے سر تسلیم خم ہیں، جہاں آپ لے جانا چاہتے ہیں ہم تیار ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بڑے خوش ہوئے۔ محترم سامعین کرام، اسی طرح صحابہ کرام علیہم رضوان کی عظیم داستان محبت جب کفار دیکھتے تھے تو وہ بھی کہتے تھے کہ ہم نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوئے، لیکن نہ ایسے محبوب کوئی دیکھا ہے نہ ایسا محب کوئی دیکھا ہے۔ حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے، کفار نے بھیجا حدیبیہ کے مقام پر، جب صحابہ کرام علیہم رضوان کے ہمراہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام موجود تھے، 1400 صحابہ کرام علیہم رضوان موجود تھے اور عمرہ کی نیت سے مکہ کی طرف رواں تھے، لیکن کفار نے رستہ روک لیا اور جنگ پہ آمادہ ہونے کے لیے تیار ہوئے۔ انہوں نے پہلے تفتیش کے لیے اور سارے حالات کا جائزہ لینے کے لیے عروہ بن مسعود کو بھیجا کہ جا کر دیکھ کے آؤ کہ کتنی تعداد ہے اور ان کا جذبات کیسے ہیں، کتنا ان کے پاس اسلحہ ہے، سامان کتنا ہے۔ عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے، بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ جب وہ حدیبیہ کے مقام پر آ کر دیکھتے ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان کو دیکھتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں اور صحابہ کرام
حلقہ بنائے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ارد گرد جمع ہیں۔ حضرت عروہ بن مسعود نے سارے مناظر دیکھے اور بعد میں آ کر کفار کو جب بتانے لگے تو ان کے الفاظ سنیے گا۔ عروہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اے کفار مکہ، میں کیسر و کسریٰ کے پاس گیا ہوں، بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا ہوں، لیکن ما ان رأیت مالکا قط یعظمہ اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد محمدا، میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا ہے، بڑے بڑے بادشاہوں کے وزراء کو دیکھا ہے، بڑے بڑے دیوانے دیکھے ہیں، لیکن آج تک میں نے ایسا کوئی نہیں دیکھا جس قدر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام ان سے محبت کرتے ہیں، ایسی محبت میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ وہ پھر اپنی محبت کی ڈیٹیل بیان کرتے ہوئے کہتا ہے، عروہ بن مسعود کہتا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وضو کرتے ہیں تو ان کے جسم کے ساتھ لگا ہوا پانی صحابہ کرام زمین پر نہیں گرنے دیتے، بلکہ اس کو اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں، اپنے چہرے پر کوئی مل رہا ہے، کوئی اپنے جسم پر مل رہا ہے، اور قریب تھا کہ پانی نہ ملنے کی وجہ سے، وضو کا پانی نہ ملنے کی وجہ سے ان کی آپس میں لڑائی ہو جاتی۔ اس قدر دیوانے تھے، اور جس کو پانی نہیں ملتا تھا وہ دوسرے صحابی کے ہاتھ کے ساتھ اپنا ہاتھ مس کر دیتا تھا اور وہ اسی ہاتھ کو اپنے چہرے پر مل لیتا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ منظر بھی دیکھا کہ جب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم واللہ ان تخنم محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تھوک مبارک پھینکتے ہیں، اپنا لعاب دہن اپنے منہ سے جدا کرتے ہیں تو وہ زمین پر نہیں گرتا، کسی صحابی کی ہتھیلی پر ہوتا ہے۔ آج تک بڑی بڑی داستانیں ہم نے سنی ہیں عشق اور محبت کی، ایسی داستان کبھی نہیں سنی ہوگی کہ محبوب کے تھوک کو بھی کوئی اپنے چہرے پر مل لے، ایسی محبت کبھی بھی نہیں ہم نے دیکھی ہوگی۔ تو عروہ بن مسعود کہتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب لعاب دہن منہ سے جدا کرتے ہیں تو صحابہ کرام اس کو اپنی ہتھیلی پر رکھ لیتے ہیں اور اس کو اپنے چہرے کے اوپر مل لیتے ہیں، اور جب وہ حکم دیتے ہیں کسی چیز کا تو بوڑھے بوڑھے صحابہ کرام بھی دوڑ کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں آ جاتے ہیں۔ عروہ بن مسعود نے جب یہ سارے مناظر بیان کیے تو کہنے لگا کہ کبھی غلطی سے بھی ان کے قریب نہ جانا۔ جو صحابہ اپنے محبوب کی تھوک کو زمین پر نہیں گرنے دیتے اور اپنے محبوب کے وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیتے، کیا وہ یہ گوارا کر دیں گے کہ تم اپنی تیروں کا رخ اس محبوب کی طرف کرو؟ کبھی بھی وہ گوارا نہیں کریں گے، لہٰذا ان کے قریب نہ جانا، اسی میں ہی تمہاری بہتری ہے، جنگ کے ارادے کو ترک کر دو۔ محترم سامعین کرام، یہ عظیم داستان محبت تھی، چشم فلک نے ایسی محبت کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ یہ تو صحابہ کرام علیہم رضوان کا اس قدر محبت اور پیار، اس قدر عشق اور وفا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اپنی جان سے بھی بڑھ کر حضور علیہ السلام سے کس طرح سے پیار کیا کرتے تھے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، اور فتح مکہ سے پہلے کفار مکہ نے ان کو گرفتار کر لیا اور ان کو سولی پہ لٹکانے لگے، تو اس سے پہلے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو ابو سفیان کہتا ہے کیا تم یہ گوارا کرتی ہو کہ تمہاری جگہ پہ آج ہمارے سامنے تیرے محبوب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہوتے اور تم اپنے اہل و عیال کے ساتھ خوشی اور مسرت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوتے، کیا تمہیں یہ گوارا ہے؟ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے ابو سفیان تو نے بڑی دور کی بات کر دی، میں تو یہ گوارا بھی نہیں کرتا کہ میں یہاں پر سولی پہ لٹکنے کے لیے تیار ہوں اور میرے محبوب اپنے گھر میں موجود ہوں اور گھر میں ان کے پاؤں کے ساتھ کوئی کانٹا چبھ جائے، میں تو اس کو بھی گوارا نہیں کرتا۔ محترم سامعین کرام، یہ عظیم منظر جب حضرت ابو سفیان نے دیکھا تو وہ کہنے لگے کہ میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کی تعظیم ہوتے ہوئے دیکھی ہے، بڑے بڑے محب اور محبوب دیکھے ہیں، لیکن ایسا نہ تو محب کوئی دیکھا ہے اور نہ ہی ایسا کوئی محبوب دیکھا ہے۔ محترم سامعین کرام، یہ تو صحابہ کرام وہ تھے مردوں کی جو محبت تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، صحابیات بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اس قدر محبت وارحانہ عقیدت رکھا کرتی تھی کہ ان کی مثال بھی ڈھونڈنے سے نہیں مل سکتی۔ جب غزوہ احد کے موقع پر کھلبلی سی مچ گئی اور ہر طرف کشت و خون ہونے لگ گیا تو صحابہ کرام علیہم رضوان جب بکھر گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اکیلے موجود تھے۔ حضرت عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ صحابیہ رسول ہیں، غزوہ احد میں اس وجہ سے گئی تھی تاکہ زخمیوں کی مرہم پٹی کا کام کریں، لیکن جب حضرت عمارہ نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تنہا کھڑے ہیں اور کفار کا نشانہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے،
تو अम्मारा दौड़ती हुई आप अलैहिस्सलाम के सामने आ गई और खुद मैदान जंग में जंग करने के लिए, जिहाद करने के लिए उतर आई। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैं जहां भी देखता था मुझे अम्मारा नजर आती थी। अम्मारा का ये जज्बा था, सहाबी रसूल हैं, औरत हैं, लेकिन इश्क व मोहब्बत की ये अजीम दास्तान उन्होंने भी रकम की। मोहतरम सामीन कराम, इसी तरह ग़ज़वा उहद के मौका पर जब ये हर तरफ मशहूर हो गया कि हुजूर अलैहिस्सलाम नाउज़ बिल्लाह शहीद कर दिए गए हैं, तो एक औरत थी जिसका खामद भी ग़ज़वा उहद में शहीद हो गया, उसका बाप भी शहीद हो गया और उसका बेटा भी शहीद हो गया। लोग उसके पास आकर कहते हैं कि तेरा बाप भी शहीद हो गया है, तेरा बेटा भी शहीद हो गया, तेरा खामद भी शहीद हो गया। वो कहती है, मुझे ये बताओ मेरे हुजूर का क्या हाल है, मेरे आका सलामत हैं? तो सहाबा कराम कहते हैं, परेशानी की कोई बात नहीं, हुजूर अलैहिस्सलाम बिल्कुल सलामत है, आपको कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसके दिल को अभी भी करार हासिल नहीं हुआ। वो कहती है, नहीं, मुझे हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में ले जाओ। जब आप अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में उनको ले जाया गया, हुजूर अलैहिस्सलाम का जब उन्होंने दीदार किया तो वो कहने लगी कि आपको देखने के बाद या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम हर मुसीबत दूर हो गई है, हर परेशानी, हर तकलीफ आपका दीदार करने के बाद दूर हो गई है। एक औरत जिसका खामद भी फौत हो जाए, बाप भी फौत हो जाए, जरा इस पे गौर व फिक्र करने की जरूरत है। बाप भी फौत हो जाए, बेटा भी फौत हो जाए, खामद भी फौत हो जाए, तो फिर रहता क्या है, बचता क्या है? लेकिन वो औरत का जज्बा देखें, कहती हैं, मेरे आका सलामत हैं, तो मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। मोहतरम सामीन कराम, सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान ने ऐसी इश्क व वफा की दास्तान रकम की।